آج ہم لغت کا استعمال سیکھیں گے۔ ہم یہ سیکھیں گے کہ لغت کیا ہوتی ہے اور اس کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ سیکھ لیتے ہیں کہ لغت کہتے کسے ہیں۔ لغت ایک ایسی کتاب کو کہتے ہیں جس میں ہمیں ایک زبان کے قریباً تمام الفاظ اور ان کے معنی مل جاتے ہیں۔ انگلش میں لغت کو ڈکشنری بھی کہا جاتا ہے، آپ جانتے ہیں، اور ڈکشنری یا لغت کہا جاتا ہے اس کتاب کو جس میں ایک زبان کے تقریباً تمام الفاظ اور ان کے معنی مل جاتے ہیں۔ اب اس بات کو مثال سے سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس اردو کی ایک لغت ہے، فیروز اللغات۔ اب ہم اس کا ایک صفحہ کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لغت کیسی ہوتی ہے۔ یہ اس کا ایک صفحہ ہے، میں اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیتی ہوں تاکہ یہ صحیح سے نظر آئے۔ اب یہاں پر دیکھیے لکھا ہے شیرنی، اور یہاں پر اس کے سامنے اس کا معنی لکھا ہے شیر کی مادہ، اور اس کے بعد لکھا ہے جمع شیرنیوں شیرنیاں۔ تو آپ دیکھیے کہ ہمیں اس کا معنی پتہ چل گیا، شیرنی شیر کی مادہ یعنی شیر کی فیمیل، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اور کیا پتہ چلا کہ اس کی جمع کیا ہوتی ہے، اس لفظ کی ہم جمع کیسے بنا سکتے ہیں یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا۔ تو یعنی ہمیں لغت میں معنی کے ساتھ ساتھ اس لفظ کی جمع بھی پتہ چل سکتی ہے۔ اور آپ یہاں پر دیکھیے بریکٹ میں کر کے لکھا ہے الف رے، الف اور پھر لکھا ہے میم سے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے یہ جاننے کے لیے آپ نے ڈکشنری کے بالکل پہلے صفحے پر جانا ہے۔ پہلے صفحات میں سے کسی ایک صفحے پر اس طرح سے آپ کو یہ ساری علامات جو اوپر لکھا ہوا ہے، علامات اور اشارات، تو آپ کو جتنے بھی ڈکشنری میں اس طرح کے لفظ استعمال کیے گئے ہیں ان کی تفصیل مل جاتی ہے۔ یہ دراصل کچھ الفاظ کو مختصر کر کے لکھا جاتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ اس زبان کے قواعد کے لحاظ سے یا گرامر کے لحاظ سے، یا یوں سمجھ لیں کہ اس زبان میں کے جو اصول ہیں اس لحاظ سے یہ لفظ کیا ہوتے ہیں یا کیا ہیں۔ مثال کے طور پہ دیکھیں یہاں پر لکھا ہے اسم۔ اسم کے لیے اس ڈکشنری میں کیا لفظ استعمال ہوا، کیا حرف استعمال ہوا ہے؟ الف، یعنی اسم پورا لکھنے کے بجائے اس لفظ کے آگے جو کہ اسم ہوگا اس طرح سے الف لکھا ہوا ملے گا۔ اسی طرح اگر اردو زبان کا وہ لفظ ہے تو اس کے آگے الف رے لکھا ہوا ہوگا، اس کا مطلب ہوگا یہ اردو زبان کا لفظ ہے۔ یعنی اردو بہت ساری زبانوں سے مل کر بنی ہے نا، اردو میں بہت ساری زبانوں کے الفاظ ہمیں مل جاتے ہیں، تو اس طرح سے ہمیں کسی لفظ کی اصل زبان کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اردو میں جو یہ لفظ ہے یہ دراصل کس زبان سے آیا ہے۔ اسی طرح اگر انگریزی کا لفظ ہوگا تو الف نون گاف اس کے آگے لکھا ہوگا۔ تو اس طرح یہ جو مختصر کر کے لفظ لغت میں دیے ہوئے ہوتے ہیں کسی لفظ کے اس زبان کے اصولوں کے مطابق بتانے کا کہ یہ اصولوں کے مطابق کیا ہے، کس زبان کا لفظ ہے، یہ مؤنث ہے یا مذکر ہے۔ جیسے یہاں پر دیکھیں مؤنث کے لیے میم سے اور مذکر کے لیے میم زال۔ اس طرح سے یہ اور بھی بہت ساری تفصیل، فارسی زبان کا لفظ ہے تو فے، قدیم یعنی بہت پرانی کسی زبان کا لفظ ہے یا پرانا لفظ ہے تو قاف۔ تو اس طرح سے یہ آپ کو بہت ساری جتنے بھی لغت میں اس طرح سے ہم اس کو ابریویشن کہتے ہیں نا، کسی لفظ کو مختصر کر کے لکھنا، اردو میں سے مخفف کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے مختلف الفاظ کے مخففات یا ابریویشنز جو دی ہوئی ہوتی ہیں ان کو ڈکشنری کے بالکل شروع میں ایک دو صفحات پر لکھ دیا جاتا ہے تاکہ ڈکشنری دیکھنے والے کو مشکل نہ ہو۔ اب ہم اپنے صفحے پر واپس جاتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں لکھا ہے الف رے، کیا مطلب تھا اس کا؟ اردو، یعنی یہ اردو زبان کا ہی لفظ ہے، اور پھر الف لکھا ہے یعنی کہ اسم ہے، اور میم سے لکھا ہے یعنی اسے مؤنث پڑھا جاتا ہے۔ اسم یعنی نام، تو شیرنی نام ہی ہے نا، ایک جانور کا نام ہے، اور شیر کی مادہ ہے تو ظاہر مؤنث ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں کسی بھی لفظ، کوئی بھی لفظ قواعد کے لحاظ سے کیا ہے، جس زبان کی ڈکشنری ہوتی ہے، جیسے ہم اردو کی ڈکشنری دیکھ رہے ہیں تو ہمیں معنی کے ساتھ ساتھ جمع بھی پتہ چلے گی اس لفظ کی، اور اس زبان کے اصولوں کے مطابق یعنی اردو زبان کے اصولوں کے مطابق یہ لفظ کیا ہے، اسم ہے، مؤنث ہے یا اور کوئی اس کی حیثیت ہے، وہ ساری بھی ہمیں ڈکشنری میں معلوم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دیکھیں اگلا لفظ لکھا ہے شیروں، اور بریکٹ میں کر کے لکھا ہے شے
اور پھر ختمہ کا نشان ہے اور آگے لکھا ہے روں. یعنی یہ کیا ہے؟ یہ اس لفظ کا تلفظ بتایا گیا ہے. تلفظ یعنی اس لفظ کو پڑھنا کیسے ہے. پہلے ہم نے پڑھنا ہے شے اور پھر روں، یعنی اس کا تلفظ بھی بتا دیا گیا. تو یعنی ڈکشنری میں ہمیں الفاظ کا تلفظ بھی ملتا ہے. تو یہاں پہ ہم ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جاتے ہیں کہ لغت میں ہمیں کیا کیا ملتا ہے. سب سے پہلے تو ہمیں ایک لفظ کے معنی پتہ چلتے ہیں. اس کے علاوہ ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ اصل میں کس زبان کا لفظ ہے یا کس زبان سے وہ لفظ بنا ہوا ہے. اس کے بعد ہمیں کیا پتہ چلا کہ یہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث ہے، یہ ہمیں پتہ چلتا ہے. اسی طرح الفاظ کے جمع پتہ چلتے ہیں. اسی طرح اس زبان کے قواعد کے لحاظ سے یا گرامر کے لحاظ سے وہ لفظ کیا ہے، اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے، وہ چیز پتہ چلتی ہے. پھر ہمیں اس لفظ کا تلفظ بھی معلوم ہوتا ہے، یعنی اس لفظ کو پڑھا کیسے جاتا ہے. ابھی تک ہم نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں. اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ ہمیں اور کیا پتہ چل سکتا ہے. آگے لکھا ہے شیروں کا منہ کس نے دھویا، اور بریکٹ میں کر کے لکھا ہے الف رے. الف رے کا مطلب کیا تھا؟ اردو. یعنی یہ اردو زبان کے الفاظ ہیں، یہ سارے لکھے ہوئے ہیں. لیکن دیکھیں یہ تو بہت سارے الفاظ ہیں، ایک لفظ تو نہیں ہے. پھر آگے لکھا ہے میم سے لام. اب مسل کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ اب یہ بھی آپ جب شروع میں جا کے دیکھیں گے تو آپ کو وہاں پر ملے گا یہ مخفف ہے یا ایبریویشن ہے ضرب المثل کی. یعنی اس ڈکشنری میں جہاں پر بھی مثل لکھا ہوا آپ کو نظر آئے گا، اس کا مطلب ہے یہ ضرب المثل ہے، یعنی یہ اردو کی ضرب المثل ہے. اور اس کا معنی بھی آگے لکھا ہے بچے ہاتھ منہ دھوئے بغیر کھانا کھائیں تو طنزاً انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ شیروں کا منہ کس نے دھویا. تو یہ اردو کی ضرب المثل ہے. تو ہمیں ڈکشنری میں ضرب الامثال بھی مل جاتی ہیں. ضرب المثل کی جمع ہے ضرب الامثال. اب اور کیا ملتا ہے ہمیں، آگے دیکھتے ہیں. شیروں کے منہ چڑھنا، اردو الف رے اردو. محاورہ. اب محاورہ پورا لفظ لکھا ہوا ہے، اس کا ایبریویشن نہیں لکھا ہوا، تو یعنی یہ اردو کا محاورہ ہے. اور آگے اس کے معنی لکھے ہیں بہادروں کے ساتھ مقابلہ کرنا، زبردست کے ساتھ لڑنا. تو یعنی لغت میں ہمیں محاورے بھی مل جاتے ہیں. اسی طرح دیکھیں آگے لکھا ہے شیرہ. پہلے اس کا تلفظ لکھا ہوا ہے شیرہ، پھر بتایا ہوا ہے کہ یہ فے سے مراد فعل. یہ بھی آپ کو وہ ایبریویشن لسٹ آپ کھولیں گے تو مل جائے گا کہ فے سے کیا مراد ہے. الف یعنی اسم، میم زال یعنی مذکر. اب دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے نمبر 1، یعنی اس کے ایک معنی ہے قوام چاشنی، دوسرے معنی ہے پتلا گڑ جو تمباکو میں ڈالا جاتا ہے راب. اب یہ اس کے 2 معنی دیے ہوئے ہیں. اگلا لفظ دیکھیں تو اس کے 3 معنی دیے ہوئے ہیں. تو یعنی ہمیں ایک لفظ کے بہت سارے معنی، بہت سارے مترادف الفاظ بھی مل جاتے ہیں. تو یہاں پہ ہم یہ بھی نوٹ کر لیتے ہیں کہ ڈکشنری میں یا لغت میں ہمیں ایک لفظ کے بہت سارے معنی یعنی مترادف الفاظ بھی مل جاتے ہیں. معنی بھی مل جاتے ہیں اور اس کے مترادف الفاظ بھی، یعنی اور بہت سے الفاظ جو اس کی جگہ پر استعمال کیے جا سکتے ہیں یا جن کے اس سے ملتے جلتے معنی ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں مل جاتے ہیں. اب یہ تو ہو گیا کہ ڈکشنری میں ہمیں کیا کچھ مل جاتا ہے اور ہم اس کو کیسے تلاش کر سکتے ہیں، کیسے سمجھ سکتے ہیں، معاف کیجیے گا کیسے سمجھ سکتے ہیں. اب آپ نے ایک اور چیز یاد رکھنی ہے کہ ڈکشنری میں ہمیشہ یہ جو الفاظ، اب دیکھیں ہم نے کہا کہ بہت سارے الفاظ ہمیں ایک ہی جگہ پر مل جاتے ہیں. ایک ہی کتاب میں تقریباً ایک زبان کے سارے الفاظ ہمیں مل جاتے ہیں اور ان کے معنی مل جاتے ہیں. تو یہ جو الفاظ لکھے جاتے ہیں یہ ایک خاص ترتیب سے لکھے جاتے ہیں، اور وہ ترتیب ہوتی ہے حروف تہجی کی ترتیب. حروف تہجی کی ترتیب یعنی جیسے یہ ہے نا اردو کی حروف تہجی ہیں یہ، تو اس ترتیب سے ڈکشنری میں الفاظ کو لکھا جاتا ہے. یعنی پہلے الف سے آنے والے سارے الفاظ لکھے جائیں گے، پھر الف مد سے آنے والے سارے الفاظ لکھے جائیں گے، پھر بے سے آنے والے، پھر پے سے، پھر اسی طرح سے اس ترتیب کے ساتھ سارے الفاظ لکھے جائیں گے. تو اس سے ہوگا یہ کہ جب بھی ہمیں کسی لفظ کا معنی ڈھونڈنا ہوگا تو ہمیں پتہ ہوگا کہ ڈکشنری میں اسی ترتیب سے معنی لکھے ہوئے ہیں، معاف کیجیے گا الفاظ لکھے ہوئے ہیں
تو ہمیں پھر ڈھونڈنے میں مشکل پیش نہیں آئے گی. مثال کے طور پہ مجھے الف مد سے کوئی لفظ ڈھونڈنا ہے تو میں الف والا حصہ چھوڑ کے الف مد والے حصے میں جاؤں گی. یا اگر مجھے شین سے کوئی لفظ ڈھونڈنا ہے, شین والا کوئی لفظ ہے, جیسے ابھی جو ہم صفحہ دیکھ رہے تھے اس میں شین والے الفاظ ہیں نا, جیسے شیرنی. تو فرض کریں میں نے شیرنی کا معنی دیکھنا ہے تو میں کیا کروں گی کہ میں باقی سارے الفاظ جو اس سے پہلے آ رہے ہیں الف سے لے کے سین تک, یہ سارے صفحات میں جلدی سے آگے پلٹ دوں گی اور میں شین والے صفحے پہ جا کے دیکھوں گی. تو اس طرح سے ڈکشنری میں حروف تہجی کے اعتبار سے الفاظ لکھے ہوئے ہوتے ہیں تو ہمیں تلاش کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے. اب اسی میں ایک اور چیز آپ دیکھیں کہ یہاں پر دیکھیں آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے الف مد اور اس کے آگے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے قاف. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس باکس میں یا اس سے نیچے, اس ہیڈنگ سے نیچے جتنے بھی الفاظ ہوں گے, پہلا لفظ الف مد ہوگا اور جو دوسرا لفظ ہے وہ لازمی طور پہ قاف ہوگا. یعنی دوسرا لفظ بھی حروف تہجی کی ترتیب سے ہی رکھا جائے گا. اور پھر دیکھیں تیسرا لفظ بھی حروف تہجی کی ترتیب سے رکھا جائے گا. جیسے دیکھیں یہاں پر لکھا ہے آقا, الف مد قاف اور پھر الف جو حروف تہجی میں سب سے پہلے آتا ہے. پھر اس کے بعد آقائے ولی نعمت لکھا ہے تو حمزہ الف کے بعد آتا ہے, اس بہت بعد میں جا کے آتا ہے, اس لیے اس کو سیکنڈ نمبر پہ یا دوسرے نمبر پہ لکھا گیا ہے. تو اس طرح سے ڈکشنری میں آپ کو حروف تہجی کے اعتبار سے تمام الفاظ لکھے ہوئے ملتے ہیں. اور پھر قاف کے بعد ڈنڈی والا کاف آتا ہے نا, تو اس کے بعد الف مد کے بعد یہ ڈنڈی والے کاف سے الفاظ سارے لکھے ہوئے ہوں گے. اور اس کے بعد گاف آتا ہے تو الف مد کے بعد گاف والے الفاظ سے سارے لفظ لکھے ہوئے ہوں گے. تو اس طرح سے آپ نے ڈکشنری میں جب بھی کوئی لفظ ڈھونڈنا ہوتا ہے تو وہ آپ کو مل جاتا ہے آسانی سے. اب یہ تو ہم نے دیکھی ایک زبان کی لغت, یعنی ایک ہی زبان کا لفظ ہے اور اس کا اسی زبان میں اس کا معنی بتایا ہوا ہے. ایک اور طرح کی لغت بھی ہوتی ہے جسے ہم دو زبانوں کی لغت کہہ سکتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک زبان کے لفظ کا دوسری زبان میں معنی بتایا ہوا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ یہ قومی انگریزی اردو لغت کا ایک صفحہ ہے جس پہ آپ دیکھیں یہ انگلش اردو ڈکشنری ہے, یعنی انگریزی اردو لغت ہے. تو لکھا ہے ایکسیپٹڈ اور اس کے سامنے کیا لکھا ہے اے. اب اے انگریزی زبان میں اس کی بھی آپ جب ایبریویشن لسٹ میں جائیں گے یہاں پہ تو دیکھیں لغت میں استعمال ہونے والے انگریزی مخففات یعنی ایبریویشن مخففات کو کہا جاتا ہے انگلش میں. تو اے سے کیا لکھا ہوا ہے ایڈجیکٹو. تو یہاں پر اے سے مراد ہے ایڈجیکٹو اور اس کا اردو میں معنی بتایا ہوا ہے کیونکہ انگریزی اردو لغت ہے, یعنی انگریزی الفاظ کا اردو میں معنی بتایا گیا ہوا ہوگا. اسی طرح سے یہ بھی ایڈجیکٹو ہے ایکسیپٹو اور ایس ایس این, اور یہ آپ لسٹ میں جا کے دیکھیں گے تو یہ آپ کو ناؤن ملے گا. تو اس طرح سے ہمیں انگلش کے اصولوں کے مطابق یا انگریزی کے اصولوں کے مطابق یہ لفظ کیا ہے وہ بھی پتہ چل گیا اور اس کے اردو معنی بھی پتہ چل گئے. تو اس طرح سے دو زبانوں کی لغت بھی ہوتی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں ابھی ہم نے ان دو لغات کو, لغت کی جمع لغات, ہم نے ان دو لغات کو دیکھا ہے جو کتابی شکل میں ہیں. اب آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے تو انٹرنیٹ پر بھی ہم الفاظ کے معنی تلاش کر سکتے ہیں. اب ہمیں انٹرنیٹ پر آن لائن بھی بہت سی اردو کی لغتیں مل جاتی ہیں, لغات مل جاتی ہیں یا ڈکشنریز مل جاتی ہیں مختلف زبانوں کی. تو ہم چونکہ اردو لغت کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ہم ایک لفظ کو اردو لغت میں آن لائن سرچ کرتے ہیں. تو سرچ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے گوگل کھولنا ہے, وہاں پر اردو کی بورڈ میں آپ نے وہ لفظ اور پھر ساتھ ہی لکھنا ہے اس لفظ کا معنی. مثال کے طور پہ میں نعمت کا معنی دیکھنا چاہتی ہوں تو میں لکھوں گی نعمت کا معنی اور سرچ کر لوں گی. تو یہاں پر میرے پاس سب سے پہلے جو ویب سائٹ کھلی ہے وہ ہے ریختہ ڈکشنری. آن لائن ریختہ ڈکشنری اردو کی سب سے اچھی لغت ہے. اس کو میں کھول لیتی ہوں. اس کو کھولنے سے میرے پاس یہ کھلا ہے نعمت. اب یہاں پر اس کا
انگریزی میں تلفظ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس کو اردو میں پڑھتے کیسے ہیں، اور یہاں پر ایک آڈیو کا سائن بھی بنا ہوا ہے، آپ اس سے دبائیں گے تو وہ آپ کو بول کر بتائے گا کہ اس کو پڑھا کیسے جاتا ہے۔ پھر یہاں پر اس بتایا ہوا ہے کہ یہ اصل میں عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا اصل مادہ اس لفظ کا کیا ہے۔ پھر یہاں پہ بتایا ہوا ہے کہ یہ اسم ہے، مؤنث ہے، واحد ہے، اور پھر اس کے معنی بتائے ہوئے ہیں، بہت سارے معنی، جیسے ہمیں پہلے بھی ڈکشنری میں ایک سے زیادہ معنی ملے، مال، دولت، ثروت، پونجی، عطا، بخشش، عطیہ، خصوصاً جو خدا کی طرف سے ملے۔ پھر مثال یعنی جملے میں اس کو استعمال کر کے بھی بتایا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے اور جو اس کے معنی بنتے ہیں وہ سارے یہاں پر تفصیل سے ہمیں بتا دیے گئے ہیں۔ تو اس طرح کتابی ڈکشنری کے علاوہ یا کتابی لغت کے علاوہ ہم آن لائن اردو لغت کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آج ہم نے لغت کا استعمال کرنا سیکھا ہے۔